لباس کے معاملے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے آگ کا لباس پہنائے گا قیامت کے دن۔ کیوں آپ دکھاوے کا لباس پہنتے ہیں؟ صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس ذرا انوکھا انداز ہے، تصنع کے لیے، بناوٹ کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسراف سے، فضول خرچی سے، بلا وجہ بعض جگہوں پہ پیسہ خرچ کرنے سے منع کیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے معذرت لے لی ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ بڑی درست ہوتی ہیں لیکن وقتی طور پر وہ تھوڑا محسوس ہوتا ہے کہ شاید جملہ ثقیل ہو گیا ہے، تو چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ امیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے امیر زادے بگڑ جاتے ہیں، پیر کئی دفعہ اتنے نہیں بگڑتے جتنے پیر صاحب زادے اور پیر زادے اور فلاں صاحب یہ بگڑ جاتے ہیں۔ امیر صاحب نے پیسہ کمایا ٹھیک ہے، لیکن ان کے بچوں کا جو ذہن بن جاتا ہے نا کہ اوہو ہم تو بڑے امیر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ناکام اس وقت ثابت ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ پیسہ دینے میں تو کامیاب ہوئے لیکن اعلیٰ افکار دینے میں ناکام رہ گئے، ان کی سوچوں کو مضبوط نہیں کر سکے، وہ طے نہیں کر کے دے سکے کہ بیٹا سادہ طرز زندگی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا کہ ایک آدمی صرف اس لیے موبائل چینج کر رہا ہے کہ اس کے جناب ماڈل بدل گئے ہیں اور اس نے نئے ماڈل کا لینا ہے، اور دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کو غذا میسر نہیں ہے، سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، لباس پورا میسر نہیں ہے کہ وہ بیچارے سردی سے اپنے آپ کو چھپا لیں۔ اپنی آنے والی نسل کو اس طرح کا مزاج دیں، ان کو اس طرح کا سمجھائیں کہ وہ کفایت شعار ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص تھوڑا بہت چیزوں میں بچتا بھی ہے تو وہ بعض ایسی چیزوں کا خیال نہیں کرتا جس کا اسے اور بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں پانی کھلا آتا ہے تو آپ کبھی اپنے ہی ملک میں سفر کر کے دیکھیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹی اگر کسی جگہ سے لیک ہو گئی ہے اور اس میں پانی کے قطرے بہتے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کل پرسوں ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو وافر مل گئی ہے، اللہ کے فضل سے زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ کو قدر ختم ہو گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر برتن بھر کے پانی دیا جاتا تھا تو چوتھے حصے سے وضو کر لیتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمایا اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر بھی ہو تو پھر بھی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم وضو کرتے وقت پانی ضائع کرو، استعمال کرتے وقت پانی کا ضیاع کرو۔ نہر بھی چل رہی ہو تو پھر بھی محتاط طریقے سے تمہیں پانی استعمال کرنا ہے، تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، فضول خرچی کی تمہیں اجازت۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ وہ کونے پہ ہو کے شکوہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو کتنا مالدار ہے لیکن کتنا سوچ سمجھ کے چلتا ہے، تو کیا کرے اگر مالدار ہے تو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے بندہ بڑا مالدار ہے، ہم نے فلاں کام کہا تھا تو اس نے توجہ نہیں کی، تو بھائی پیسے اس کے ہیں، آپ کو تنقید کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر تو آپ کا قرض اس نے دینا ہے تو آپ تنقید کریں گے، ویسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم بعض ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کا دین ہمیں پابند نہیں کرتا۔ ایک بڑا خطرناک لفظ لوگ بولتے ہیں، زندگی سہولیات والی جو ہے دین اسے منع نہیں کرتا، آپ سہولیات والی زندگی اختیار کریں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نا عیش پرستی والی زندگی جینا ہے، میں بے تحاشا مال خرچ کروں گا، یہ 10 بندوں کا کھانا ہے تو 50 کا پکاؤ، 20 بندوں کے کھانے کی ضرورت ہے تو 100 کا پکا دو، عیش پرستی کی زندگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا تو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، فرماتے فرمایا معاذ گورنر بن کے جا رہے ہو، عیش پرستی والی زندگی سے بچنا۔ کیا انداز ہے محبوب کا۔ حضور فرمانے لگے جو رب کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل اور مشکات دونوں میں موجود۔ ہم کن چیزوں میں الجھ گئے؟ ہم اپنی خواہشات کو تھوڑا روکیں، اور جب دل تڑپ کر کسی چیز کی خواہش کرے تو اسے کہیں کہ تم کدھر نکل رہا ہے، تو مدینے والے کا غلام ہے۔
یہ چیز تیرے اندر پیدا کیسے ہوئی؟ جو محب ہوتے ہیں وہ تو محبوب کے پابند ہوتے ہیں. تو من چاہی زندگی نہ جی، وہ زندگی گزار جو رسول پاک تیرے لیے پسند کرتے ہیں. وہ جو مجھے تنگ کوئی نہ کرے، وہ مجھے پریشان کوئی نہ کرے، وہ مجھے جگائے کوئی نہ. یعنی کسی کو آپ 10:30 بجے فون کریں، 10:30 بجے دن کے، اور وہ بندہ اگر آپ کو ٹیلی فون پہ کہے کہ یار تم سویرے سویرے خیر سی نا، بھائی 6 بجے جماعت ہوئی ہے، 6:15 بجے اور 10:30 ہو گئے ہیں، تیری اجے بھی سویرے سویرے ہی ہے، کیا بات کر رہا ہے تو؟ حد سے تجاوز نہیں. آپ کوئی بھی کام کریں اسے معتدل رکھیں، اس پر آپ غور کریں. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو تنقید کرتے ہوئے، وہ دیکھو جی کتنا اللہ نے نوازا ہے لیکن بندہ بڑا ہی سوچ سمجھ کے چلتا ہے. تو یہ تو تعریف کرنے والی بات تھی، آپ تنقید کر رہے ہیں. اللہ کا بڑا انعام ہے لیکن وہ شخص جو ہے نا وہ بعض چیزیں جو ہیں ان میں بڑی وہ سختی کرتا ہے، تو بھئی یہ تو تعریف والی بات تھی. ہاں بخل اگر کرتا ہے تو پھر مذموم ہے، کنجوسی کرتا ہے جہاں خرچ کرنا چاہیے نہیں کرتا تو پھر بات زیادتی والی ہے. لیکن اگر وہ سوچ سمجھ کے چلتا ہے، اسراف سے بچتا ہے، تو یہ تو تعریف والی بات تھی. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں کو اللہ بڑا ہی ناپسند فرماتا ہے، مسلم شریف میں موجود. ایک فرمایا یاوہ گوئی کو، فضول بولتے رہنے کو، بلا وجہ باتیں کرنے کو اللہ ناپسند کرتا. اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بلا وجہ کے سوالات، کوئی ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ان سوالات کو کثرت سے کرنے کو اللہ ناپسند فرماتا ہے. اور تیسرا حضور فرمانے لگے بلا وجہ مال ضائع کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے. خدا نے تجھے اپنی رحمت سے دیا اور تو ضائع کرتا جا رہا ہے. تو اس چیز کو سمجھ. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے نا میرے دوستو، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے. ہاں اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے. لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا. میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں. وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے. لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے. اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے. تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی. مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مثلا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں. ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں. امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا. امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا. خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار ہوا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے.